خبر شامل کرتے ہیں۔ قلعہ عبداللہ سے ناصر خان میزئی ایک عظیم شخصیت جو کہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، علاقے کے لیے تعلیمی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ امتحانی سینٹرز کا قیام، اسکولوں میں فنکشنز اور تقریری مقابلوں کا انعقاد اور دیگر ضروری خدمات پیش کرنے میں ہمہ وقت سرگرمی عمل ہے۔ پورے میزئی اڈے میں واحد شخصیت جو کہ 17 گریڈ کے عہدے پر فائز ہے اور لوگوں کے لیے ہر قسم کی خدمات سر انجام دے رہا ہے، شناختی کارڈز اور دوسرے دستاویزات کی تصدیق بلا تفریق کر رہا ہے۔ اسپورٹس کے میدان میں بھی ان کی خدمات نمایاں ہیں اور ہر وقت مختلف قسم کے مقابلوں کے لیے طلباء اور دیگر کھلاڑیوں کی تربیت کر کے اکثر کامیابیوں سے ہمکنار ہوا ہے۔ کفالت یتیم سے جنت کا حصول بھی، رفاقت رسول بھی۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان بھر میں 20,000 سے زائد بچوں کی کفالت کا فریضہ ادا کر رہی ہے، جن میں سے 250 سے زائد یتیم بچوں کا تعلق سرگودا سے ہے۔ اسی حوالے سے سرگودا میں ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سرگودا کے مخیر حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈونرز کانفرنس میں یتیم بچوں کی کفالت کے لیے 36 کروڑ 5 لاکھ 9 ہزار سے زائد کے عطیات جمع کیے گئے، جو بچوں پر استعمال کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سرگودا سے رانا انور حیات کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام یتیموں کو اعلیٰ تعلیم، معیار زندگی فراہم کرنے کے سلسلہ میں ڈونرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کا انعقاد کا مقصد آج کل یتیموں کو درپیش مختلف مسائل کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ مقررین نے بتایا کہ الخدمت فاؤنڈیشن سرگودا میں 260 یتیم بچوں کی کفالت مخیر حضرات کے تعاون سے کی جا رہی ہے۔ بچے کسی بھی معاشرے کا اثاثہ اور مستقبل ہوتے ہیں، جنہوں نے آنے والے وقت میں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ اس لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے ان کی معیار زندگی کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بلند کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ اس ڈونر کانفرنس میں اہل سرگودا کی طرف سے 36 کروڑ 5 لاکھ 9 ہزار سے زائد کے عطیات جمع کیے گئے۔ جمع ہونے والی رقم سے اس سال بچوں کی تعداد 300 سے زیادہ کر دی جائے گی اور بھیرا میں الخدمت آغوش کی تعمیر کی جائے گی، جس میں 100 یتیم بچوں کو تمام سہولیات، تعلیم، رہائش اور کھانا مفت فراہم کیا جائے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن سرگودا جو ہے وہ کفالت یتیم کے حساب سے یہ پروگرام کر رہی ہے، تو ماشاءاللہ ہر یتیم بچے پہ اوپر 4,000 روپے ماہانہ الخدمت فاؤنڈیشن ادا کرتی ہے۔ 260 سے زیادہ بچے ہیں جن کی الخدمت فاؤنڈیشن سرگودا کفالت کر رہی ہے۔ ہم سرگودا کے لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ الخدمت کے اس کام میں بھرپور تعاون کریں گے، اور آج کے اس پروگرام کے نتیجے میں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں آئیں اور اس سے بڑھ کر کہیں یتیم بچوں کی کفالت کا جو ہے وہ حق ادا کیا جا سکے۔ تقریب میں معروف شاعر زید فخری نے اپنی شاعری پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے کہ پتر ہومن نیک تے دھیاں بھاگاں والیاں ہون، پھر حیاتی دے مکھڑے تے کئیاں لالیاں ہون۔ المائدہ ٹرسٹ جو کہ غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، خاص طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں سحری اور افطاری کا بہترین انتظام کرتے ہیں۔ نسل انسانیت کی خدمت کرنے والے صدر المائدہ ٹرسٹ محمد علی خواجہ عظیم جذبے سے سرشار ہو کر اس بہترین اور عظیم کام کو غریب عوام کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے بھی محمد علی خواجہ صاحب کے اس بہترین پیغام کو سراہا اور ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ گوجرا سے بیورو چیف رانا محمد یاسین کی رپورٹ کے مطابق گوجرا موٹر وے پولیس افسران سب انسپیکٹر عثمان اور سب انسپیکٹر عاطف نے 14 سالہ بچے کو والدین سے ملا دیا۔ موٹر وے پولیس افسران سب انسپیکٹر عثمان اور عاطف نے دوران گشت گوجرا موٹر وے پر 14 سالہ لڑکے کو کیریج وے پر گھومتے ہوئے پایا۔ موٹر وے پولیس نے پکڑ کر پوچھ گچھ کی تو لڑکے نے بتایا کہ میرا نام وسیم سکنا چک 198 تحصیل بھوانا ہوں، جس پر ڈی ایس پی موٹر وے کلب عباس کو آگاہ کیا گیا اور انہوں نے بیٹ ایڈمن کو گمشدہ بچے کے والدین کا پتہ لگانے کی ہدایت کی، تو افسران نے وسیم سے گھر کا نمبر لے کر اس کے والدین کو ٹریس کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا گھریلو مسائل کی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا، جس کو بہت تلاش کیا۔ موٹر وے پولیس افسران نے حسب ضابطہ کارروائی کے بعد لڑکے کو لواحقین کے حوالے کر دیا، جس پر غمزدہ خاندان نے NHMP کی کاوشوں کو سراہا۔
खबर शामिल करते हैं चिन्नौर से। मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्नौर वसीम रियाज खान की पुलिस अफसरान से मीटिंग में डीएसपी साहिबान, एसएचओज, दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। दौरान मीटिंग जिला में अमन अमान की सूरत हाल, जेर तफ्तीश मुकदमात में प्रोग्रेस का जायजा लिया गया। थाना वाइज अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हदायत की गई। थाना जात में पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जाए। अवामुन्नास के साथ अच्छे अखलाक से पेश आकर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। मुजरिमान, इश्तहारियों आदि मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए। मंशियात स्मगलर्स, नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया। हसास मुकदमात की सिक्योरिटी SOPs के मुताबिक यकीनी बनाई जाए। मर्दमशुमारी स्टाफ के साथ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। अमन अमान का क़याम, लोगों की जानो माल की हिफाजत तरजीह, डकैत गैंग्स के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन किया जाए। पुलिस पोस्ट के जरिए क्राइम पॉकेट एरियाज में चेकिंग और मौसर गश्त को यकीनी बनाया जाए। DPO वसीम रियाज खान। सरगोदा में शेखू ग्रुप की जानिब से सोलिड डिस्ट्रीब्यूशन शिप की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। शेखू स्टील और शेखू शुगर मिल्स के ऑनर उस्मान अजीज अनवर ने खुसूसी शिरकत की। मजीद तफसीलात M एहसानुल हक इस रिपोर्ट में। शेखू स्टील मिल के ऑनर उस्मान अजीज अनवर ने सरगोदा में सोल डिस्ट्रीब्यूशन शिप की तकरीब में शिरकत की और शेख खुरम शेख समेत दीगर कारोबारी शख्सियात से खुसूसी मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने तकरीब में मौजूद कारोबारी शख्सियात के हमरा केक काटा और खुसूसी दुआ की। इनका कहना था कि पाकिस्तान में जदीद मशीनरी से आरास्ता शेखू स्टील मिल्स अपने म्यार का कोई सानी नहीं रखती। मुल्क भर में सबसे पहले जदीद प्लांट का आज़ाद भी शेखू स्टील मिल्स को हासिल है। दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लांट्स और तजर्बाकार इंजीनियर की बदौलत शेखू स्टील मिल पाकिस्तान भर में अपना मुनफरिद मकाम रखता है। शेखू स्टील मिल अपने म्यार को हमेशा कायम रखेगी। इस मौका पर मार्केटिंग हेड उस्मान और सेल्स मैनेजर शाकिब ने शुरका को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। तकरीब में शेख खुरम शोएब, मलक हिजर हिजात अवान, शेख मुबशर, शेख फरज समेत दीगर नामवर कारोबारी शख्सियात मौजूद थीं। कैमरामैन जुएद शेख के साथ समीबा, 10 न्यूज़, सरगोदा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। M एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बहुत से मेहमानों ने शिरकत की। दूर दूर से लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की। CEO ईमान ब्यूटी सैलून मिस ईमान और इसकी शागिर्दों ने मेहमानों का बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। तकरीब को 4 चांद लगाने के लिए सिंगर्स भी आए हुए थे। सिंगर्स और होस्ट सोनिया मलिक ने लोगों के दिल जीत लिए और DJ ने दिल जीत लिए। ईमान ब्यूटी सैलून का मकसद लड़कियों को उनके अपने पाँव पर हुनर सिखाकर खड़ा करना है और लड़कियों को रोजगार देना है। ईमान ब्यूटी सैलून की एक और ब्रांच कायम कर दी गई। मिस ईमान का कहना था, ईमान ब्यूटी सैलून की नई ब्रांच कायम कर देंगे। हर लड़की को हक है कि वो अपने पाँव पर खड़ी हो और इसके पास रोजगार हो। तकरीब का एंड पर केक काटा गया। इस ब्रांच के ओपनिंग की गई और खाना दिया गया।